السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کی کچھ ابتدائی آیات یعنی 1 سے 69 تک ان پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارا ذریعہ تو ظاہر ہے خود قرآن پاک کی آیات ہے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان میں ایمان، آزمائش اور عملی زندگی کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے۔ جی، اور وہ مکڑی کے جالے کی مشہور مثال بھی اسی حصے میں آتی ہے۔ ہاں، اس پر بھی ضرور بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا براہ راست ہے نا؟ بالکل۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ اوہ، یعنی یہ تو شروع میں ہی واضح کر دیا گیا کہ دعوے کے ساتھ امتحان بھی ہوگا۔ جی، ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو پھر ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ آیات 1 سے 11 میں شاید اسی پر بات ہے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ اللہ سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر دے، جانچ لے کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ اچھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جو کوئی کوشش کرتا ہے یعنی جہاد، وہ اصل میں اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اور اسی میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل، نیکی کا حکم ہے، لیکن اگر وہ شرک کا کہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ واضح ہدایت ہے۔ اور منافقین کا بھی ذکر ہے، وہ لوگ جو آزمائش آئے تو گھبرا جائیں، بھاگ جائیں، اور اگر کوئی کامیابی ملے تو فوراً آ کے کہیں کہ جی ہم بھی تو ساتھ تھے۔ یعنی آزمائش کردار کو نکھارتی بھی ہے اور بے نقاب بھی کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد قرآن ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ آیات 12 سے 40، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے ہیں۔ جی، عاد، سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کا ذکر ہے۔ ان سب میں کیا مشترک سبق ہے؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا۔ جی ہمیشہ۔ نوح کو کشتی کے ذریعے، ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، لوط کو اس عذاب سے بچایا جو ان کی قوم پر آیا۔ ابراہیم کا اپنی قوم سے وہ مکالمہ، بت پرستی کے خلاف دلائل دینا۔ جی وہ بہت اہم ہے۔ اور لوط کی قوم کے وہ خاص گناہ جن کا ذکر ہے، یہ سب واقعات نشانیاں ہیں غور کرنے کے لیے۔ اور ان تاریخی اسباق کے فوراً بعد آیت 41 میں وہ مکڑی کے جالے کی مثال آ جاتی ہے۔ جی، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا۔ اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اس مثال میں بڑی گہرائی ہے، یہ صرف ظاہری کمزوری نہیں بتاتی۔ اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مکڑی کا جالا دیکھنے میں تو ایک نیٹ ورک، ایک ساخت لگتا ہے، مگر وہ کسی کام کا نہیں، نہ دھوپ روکے، نہ بارش، نہ کسی حملے سے بچائے۔ صحیح۔ کرنا، بھروسہ کرنا، وہ ایک دھوکہ ہے، ایک کمزور بے بنیاد سہارا ہے۔ اصل طاقت، عزت، علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ واہ، یہ توکل کا بڑا عملی پہلو واضح کیا گیا ہے۔ جی، یہ غیر اللہ پر انحصار کی پوری سوچ کو چیلنج کرتی ہے یہ آیت۔ اچھا، پھر آگے آیات 45 اور اس کے بعد اہل ایمان کے لیے کچھ خاص ہدایات بھی ہیں۔ جی بالکل، جیسے کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم، نماز قائم کرنے کا حکم۔ اور یہ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ درست، اور یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اہل کتاب سے بھی بات کرنے کا سلیقہ بتایا گیا کہ اچھے انداز میں بحث کرو، سوائے ان کے جو زیادتی کریں۔ اور یہ بھی کہ قرآن خود ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جی، یہ کسی اور معجزے کا محتاج نہیں۔ پھر زندگی کی ایک اٹل حقیقت کا بیان ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بالکل، لیکن جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ یعنی صبر اور توکل کا اجر بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا، اور رزق کی فکر سے بھی آزاد کیا گیا کہ وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ زمین اللہ کی وسیع ہے، تو جہاں موقع ملے صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور آخر میں وہ آیت 69، ایک عظیم وعدہ۔ جی، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ،
یہ تو مکمل رہنمائی ہے۔ اور درمیان میں دنیا کی حقیقت بھی تو بیان ہوئی ہے، آیات 64 سے 68 میں۔ ہاں، کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اور انسان کا رویہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب مشکل میں ہوتا ہے سمندر میں پھنس جائے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ بالکل خلوص سے، لیکن جیسے ہی اللہ نجات دیتا ہے، خشکی پر پہنچاتا ہے، تو فوراً شرک کرنے لگتا ہے۔ جی، یہ کیسی ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ حالانکہ انہیں حرم جیسی پرامن جگہ ملی ہوئی ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ بالکل۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں ان ساری باتوں کا، ایمان لانے کے بعد آزمائش آئے گی، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ پر ہو، کوشش کرنے والے کو ہدایت ملے گی، اور دنیا عارضی ہے، آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نکات بیان کیے، اور آخر میں ایک بات شاید سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جی ضرور۔ وہ یہ کہ ان آیات میں جو آزمائشیں، صبر، توکل اور پھر کامیابی کا ذکر ہے، آج کے دور میں جب دنیاوی سہارے، طاقتیں، نظریات، یعنی ایک طرح سے نئے زمانے کے مکڑی کے جالے بہت پرکشش لگتے ہیں، تو ایسے میں ان قرآنی اصولوں پر، خاص طور پر صرف اللہ پر حقیقی توکل پر قائم رہنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔